کسی کو حق نہیں پہنچتا ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے۔ یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے میسائلز کی رینج کتنی ہونی چاہیے؟ اس پر کوئی گفتگو کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے ان اثاثوں کو انڈرمائن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کے جو نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دے گی۔ یہ ہمارا بڑا دو ٹوک موقف ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے، کیونکہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار وزیر نے اس اسپیکولیشن کو جنم دیا ہے۔ یہ دم نہیں توڑے گی جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ چنانچہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے شہباز شریف صاحب سے فی الفور وضاحت کی جائے تاکہ یہ اسپیکولیشن دم توڑ دے۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، وہ تو اپنا انٹرنیشنل تعارف کرواتے پھر رہے ہیں، گلوب ٹراٹنگ میں ہیں۔ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ فارن آفس کی اسپوکس پرسن سے بات اونچی ہے۔ فارن منسٹر کو فوراً آنا چاہیے تھا، اگر پرائم منسٹر نہیں تو فارن منسٹر کو فوراً آنا چاہیے تھا، بلاول کو آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ وضاحت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی دنیا میں گم ہیں، وہ اپنی دنیا میں گم ہیں، اور اس سے لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا ایک پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے جس تشویش کا ذکر کیا اور ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، تو اس کے بعد تو اسپیکولیشن نے جنم لینا ہی تھا نا بھیا۔ کس نے کہا تھا ڈار کو یہ بیان دے؟ کس بنیاد پر ڈار نے بیان دیا؟ آئے نہ بتائے، میڈیا کو بتائے، قوم کو بتائے۔ کوئی گھر میں گپ شپ تو نہیں تھی؟ آن دا فلور آف دا ہاؤس، ایوری ورڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس از ریکارڈڈ فار ہسٹری، فار پوسٹیرٹی۔ وہ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں، اور قسم قسم کی کیا سرائیاں پہلے چل رہی ہیں اس سرکار کے بارے میں، یہ کہاں سے جنم لیا، کیسے آئی، سازش کہاں، مداخلت کہاں۔ تو پھر یہ چیزیں تو جنم لیں گی بھیا، کہ جب کنڈیشنالٹیز آپ نے مان لی تو پھر آئی ایم ایف آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پھر ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ اب ذرا کڑی سے کڑی ملائیے نا، اسی سے تو قوم پریشان ہے، اور قوم کی پریشان دیکھیے، میڈیا آپ قسم قسم کی خبریں دیتے ہیں، لیکن یہ اتنی حساس خبر ہے، یہ آج بھی آپ نہیں دیں گے، آج بھی پی جائیں گے۔ کیوں؟ وہ پھر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ گر یہ بات نہیں ہے بھائی جان، بات یہ ہے، یہ تو ڈار وضاحت کرے نا۔ ڈار صاحب تو آئے تھے، مفتاح اسماعیل کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا، اور یہ اندیا دیا تھا کہ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب ناکام ہو گئے، میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا، ڈالر مجھ سے ڈر جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم ڈار سے ڈر گئی ہے۔ یہ تو ڈار صاحب بتائیں نا کہ آج سعودی عربیہ، یہ بتائیں نا، بلاول بتائیں نا، یہ پوری دنیا کے چکر سرکاری خرچے پہ کر رہا ہے، چاہے سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، چائنا، یہ ہمارے آزمائے ہوئے دوست ہیں۔ آج اگر وہاں سرد موری ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعارف کروا رہے ہیں اپنا۔